بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مکڑی کا گھر۔ گزشتہ اقوام کی اعتقادی اور عملی خرابیوں کا تجزیہ اور مطالعہ کرنے کے بعد ایک انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ان کی اخلاقی بے روی اور دیگر بدکاریوں کا باعث صرف ایک ہی چیز تھی، اور وہ چیز ان کے عقیدے کی خرابی تھی۔ کیونکہ انہیں نہ خداوند کریم کی توحید پر ایمان تھا اور نہ ہی روز آخرت کا یقین تھا۔ اس لیے وہ بڑے مزے کی حیوانی زندگی گزار رہے تھے، اور وہ بسا اوقات ان پستیوں میں گرنے میں بھی کوئی بات محسوس نہیں کرتے تھے کہ جہاں پر قدم رکھتے ہوئے انسان تو انسان حیوانوں پر بھی کپ کپی طاری ہو جایا کرتی ہے۔ انہوں نے اپنے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا، اپنے بتوں کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، اور وہ بت کرتے کیا تھے؟ ان بتوں کی طرف سے ان لوگوں کے اوپر کوئی اخلاقی پابندی عائد نہیں کی جاتی تھی۔ کسی کام کے کرنے اور کسی کام سے باز رہنے کا کوئی بھی پروانہ، کوئی بھی آرڈر ان کی طرف جاری یا ارسال ان بتوں کی طرف سے نہیں ہوا کرتا تھا، اور ان کے زوم باطن میں ان کے معبودوں کے صرف دو ہی کام تھے۔ پہلا کام کہ ان کی عزت میں، ان کے منصب میں، ان کے جاو جلال میں، ان کے روپے اور پیسے میں وہ بت اضافہ کرتے رہیں، اور جب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ جس سے یہ پار نہ ہو سکتے ہوں، تو ان بتوں کا یہ کام تھا کہ ان مصیبتوں سے ان کو چھٹکارا دلاتے رہیں اور ان کی مشکل کشائی کرتے رہیں۔ یہ ان کافروں کا یقین تھا، یہ ان کافروں کا ان بتوں کے اوپر ایمان تھا۔ لیکن جب اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کے باعث ان اقوام کے اوپر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہو گیا، تو پھر ان بتوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ نے قرآن میں اس کی مثال بیان فرما دی۔ فرمایا ان بتوں سے امید لگا لینا کہ یہ مصیبتوں میں تمہاری مشکل کشائی کریں گے، تمہاری مصیبتوں کو دور کریں گے۔ اس کی مثال ایسے ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوعن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ ان کی مثال جنہوں نے اللہ کی سوا اور مالک بنا لیے ہیں، مکڑی کی طرح ہے کہ اس نے جالے کا گھر بنایا۔ بے شک گھروں میں سے سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ کیا یہ اچھا ہوتا اگر یہ جانتے۔ مثلا مراد یہ ہے کہ مکڑی جالے کا گھر بنا کے اپنی دھن میں مگن رہتی ہے کہ میں نے تو اپنا مکان بنا لیا ہے، میں تو اپنے مکان میں بیٹھی ہوئی، لیکن اللہ نے مثال بیان فرمائی کہ اس مکان کی مثال ایسی ہے کہ نہ وہ مکڑی کو بارش سے بچا سکتی ہے، نہ دھوپ سے بچا سکتی ہے، نہ ہی وہ گھر گرمی سے محفوظ رکھ سکتا ہے، اور نہ ہی سردی سے اس مکڑی کی حفاظت کر سکتا ہے، اور ہوا کا ایک معمولی جھونکا اس مکڑی کے گھر کو تیس نیس کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہی حال ان کافروں کا ہے کہ انہوں نے بتوں کو اپنا مشکل کشا بنایا ہوا ہے، یہ بتوں سے فتح کی، یہ بتوں سے امداد کی، یہ بتوں سے نصرت کی امید رکھتے ہیں کہ مشکل کے وقت یہ بت ہماری مشکل کشائی کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کا ان بتوں کے اوپر اعتماد اتنا ہی کمزور ہے، اتنا ہی ناقص ہے کہ جتنا ایک مکڑی کا اپنے گھر کے اوپر ہے کہ مشکل کے وقت، سردی میں، گرمی میں، بارش میں، دھوپ میں اور ہوا میں یہ گھر مجھے تحفظ فراہم کرے گا، ایسے ہی مشکل میں یہ جو بت ہیں یہ ان کافروں کو تحفظ کیا فراہم کریں گے جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اب یہ جو مکڑی ہے یہ اللہ رب العزت کی ایک نہایت ہی عجیب الخلقت مخلوق ہے۔ اللہ نے اس مکڑی کو 8 پاؤں دیے ہیں اور 6 اس مکڑی کو آنکھیں عطا کی ہیں، اور یہ بڑی ہی قناعت پسند جانور ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ حریص قسم کے جانور مکھی اور مچھر اس کی خوراک ہیں۔ یہ کئی دن بھوکا بیٹھی رہتی ہے، لیکن اپنے جالے سے، اپنے گھر سے نکل کے یہ باہر خوراک کی تلاش نہیں جاتی، لیکن جو ہی اس کے جالے کے اندر کوئی مچھر یا مکھی وغیرہ پھنستے ہیں تو یہ ان کا فوراً شکار کر لیتی ہے اور اپنا پیٹ بھر لیتی ہے۔ اب مکڑی کے فضائل میں سے یہ بات خاص طور پہ ہمارے لیے یہ ذہنوں میں اس بات کو رکھنا ضروری ہے کہ جب میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے کی طرف تشریف لے جا رہے تھے
کو رستے میں غار آتی جس کو غار سور کہتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس غار کے اندر 3 روز تک قیام فرمایا تھا، اور کافر جب حضور کو تلاش کرتے ہوئے اس غار کے دھیانے کے اوپر پہنچ گئے تھے تو مکڑی نے فوراً غار کے دھیانے کے اوپر جالا تن دیا تھا اور کبوتری نے انڈے دے دیے تھے۔ تو کافروں نے یہ خیال کیا کہ اگر کوئی شخص اندر جاتا تو یہ جو انڈے تھے انہوں نے ٹوٹ جانا تھا، اور یہ جو مکڑی کا جالا تھا بے شک اس نے بھی ٹوٹ جانا تھا۔ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے اس نے اپنا جالا تنا تھا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں سے یہ مکڑی کے جالوں کو دور کرتے رہا کرو، کیوں کہ اگر تم اپنے گھروں سے مکڑی کے جالوں کو دور نہیں کرو گے تو یہ مفلسی اور ناداری کا باعث بنیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرکی عقائد سے محفوظ رکھے اور توحید و رسالت کے اوپر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔